إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جمعے کا دن ہے اور جمعہ الخیر ہے. اس چیز سے تو ہر کسی کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ میرے نبی نے جو فرما دیا کہ شب جمعہ ہے تو کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. میرے ساتھ بڑے احترام سے اور حقیقت سے عشق میں ڈوب کر دیوانہ بات ذرا صلی اللہ کی گوش پیدا ہو جائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وعلى أبناء محمد وعلى أقرب محمد وعلى أزواج محمد وعلى قمر محمد وعلى أولاد محمد وعلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. محترم عزیزان گرامی، واجب الاحترام میرے بزرگ، انتہائی قابل احترام عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہے
اور میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں آپ حضرات کی زیارت کروں اور اپنی حاضری لگواؤں اور آپ کو اپنا سمجھ سناؤں۔ عموماً جو ہے وہ ہفتے میں ملاقات تو ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی ہے، مصروفیت ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مگن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جمعے کا دن ایسا بنایا ہے، ایسا ہی ہمیں عطیہ کیا ہے یہ جمعے کا دن کہ اس کی بدولت جو ہے وہ نئے نئے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ بھی اس طرح ہے۔ جمعہ المبارک اس کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بڑوں کی دعاؤں سے اور بڑوں کے جوتوں میں بیٹھنے کی سعادت ملی، جو ادھر سے فیضان ملتا ہے، جو اللہ والوں کی قدموں میں ملتا ہے، وہ بڑے بڑے تاج محلوں میں بھی نہیں ملتا، جو اللہ والوں کے قدموں سے مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے سبحان اللہ، اور وہ نظر کا ابتدا، اس نظر کی روحانیت کی ابتدا اور اس کی حقانیت کی ابتدا کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ منبر پر جلوہ افروز ہوتے تو پھر آپ کی نظر مبارک پڑتی ہے تو وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ آپ کی نظر مبارک جب پڑتی ہے تو پھر فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان ذی النورین بن جاتا ہے، علی شیر خدا بن جاتا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں اور جو یہ موسم چل رہا ہے مہینے کے اعتبار سے، تو یہ ہے میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت والد صاحب بھی نہیں ہے، سفر پر ہے، تو ان کی ایک روٹین ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتا ہے کہ جو مہینہ بھی آتا ہے، جو اتوار بھی آتے ہیں، اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے وہ مستقل فرما دے ہمارے دلوں میں۔ میں نے سمجھا کہ میں بھی جو ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر آپ کو جو ہے وہ موسم ایسا چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صاحب جو ہے ہمارے محترم صاحب جو ہے مرشد جو ہے سید رضا شاہ صاحب بخاری، انہوں نے بھی جو ہے وہ گفتگو دے کے بڑا ماحول بناتے ہیں، بڑی رونق لگاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم و عمل میں برکت دے۔ تو میں نے سمجھا کہ میں غزوہ احد جو ہے اس کی طرح سیر کرتے ہیں۔ غزوہ احد جو ہے اور
اور آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یہ ایسا نقشہ کھینچتی ہے، ایسے نقشہ کھینچتی ہے. تو میں چند دن پہلے بھی ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تو میرے ساتھ علماء کرام تھے. میں نے ان کو کہا کہ یار یہ غزوہ احد جو ہے نا، غزوہ احد، اور اس کو محدثین نے لکھا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے محدثین نے کہ اسلام کی یہ دوسری سب سے بڑی جنگ ہے، دوسری. اور اس میں ایسے واقعات، ایسے صحابہ اکرام نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ انسان بنتا ہے حیرت میں گم ہو جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کیسے انہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. تو میں نے علماء کرام کو کہا کہ یار یہ غزوہ احد بھی ہے، لیکن اگر انسان اس کا مطالعہ کر لے تو انسان کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ غزوہ احد بھی ہے اور جذبہ احد بھی ہے. غزوہ احد بھی ہے اور جذبہ احد بھی ہے. اور آپ اکثر جمعوں میں سنتے آئے اس کی تفصیل بھی، اس کے پس منظر بھی، اس کی بنیاد شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ جنگ بدر سے ہوئی. جنگ بدر میں جو 70 کے قریب ان کے کمانڈر، 70 کے قریب ان کے سالار، مشرکوں کے، ان دشمن اسلام کے، جو وہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے. تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی، جب یہ قریش سردار جب واپس لوٹے مکہ میں، تو مکہ مکرمہ میں جب یہ گیم کا پڑاؤ ہوا، اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کی عورتوں کو نیند نہیں آنے لگی، ان کی عورتیں پریشان ہو گئی. پریشان کیا ہوئی ہے؟ دعائیں دیتی، بیان کرتی، اپنے جسموں کو پیٹتی اور کہتی ہائے کاش کوئی بدر کا بدلہ لینے کے لیے کوئی ماں جو ہے وہ بچہ پیدا کر دے. اتنا ان کو دکھ، اتنے ان کے اندر شدت آ گئی. اور یہ چلتا کارواں، یہ چلتا اس کی بنیاد جب آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ پھر اس کی تیاری کی جائے. تیاری شروع ہو گئی. غالباً 15 شوال کو یہ مدینہ منورہ سے یہ قافلہ بنا اور 16 کی شام کو ایک جگہ پڑاؤ کیا درمیان میں، اور پھر گئے مسجد جمعہ میں. اور مسجد جمعہ اسی دن ہی جمعہ فرض ہوا ہوگا، اس امت پر اسی دن جمعہ فرض ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اب وہاں پر میٹنگ ہوئی، یہ کیبنٹ اسلام کی میٹنگ ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. یہ مشاورت کی ابتدا دیکھیں کہ یہ ہمیں ادھر سے ملی ہے. تو اکثر بزرگ کہتے ہیں نا کہ مشورے میں برکت ہوتی ہے، وہ برکت پیدا ہونے لگی. تو وہاں پر صحابہ اکرام بھی، آپ کے عشاق بھی جمع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. اب یہ میٹنگ ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھ دی. آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مدینہ کے ارد گرد یا خندقیں کھود لیتے ہیں.
مدینہ کے ارد اطراف میں یا خندقیں کھود لیتے ہیں یا پھر میدان میں آ جاتے ہیں. اب یہ تجویز پیش کی تو صحابہ اکرام یہ جانسان صحابہ یہ کھڑے ہوئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہنے لگے یہ بدر میں بیچنا نہیں کوئی صحابہ رہ گئے سن اگر ہم نے کہا کھود لیا ہے پھر جہاد ترانا ہوا ہم نے کہا کھود لیا ہے پھر میدان چھاڑ دیے بڑا پھر کھٹنا بھی چھاڑ دیے. ایک اور صحابی بولے مشرک کے آگے قوم میں آ کر اپنا سر رکھا آپ نے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اس آگے کا اجازت دے دو گی تھوڑا یا محلہ بدل ہوتا ہے لیکن صحابہ نہیں اٹھے جا سکے کہا کہ نہیں اگر آپ بہت نظر آنا کہ تھوڑے تھوڑے کریے. تو تجویز جب پیش ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے یہ منظر آپ وہاں لے جائیں نا تو آپ ایسے لگیں گے جیسے آپ ادھر بیٹھے کہ میرے نبی کا مسکرانا کیسے ہے. سبحان اللہ. تو ان میں جب یہ تیاری ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ذرا میں اپنی رکھی تھی اور جب پیغمبر جب ہتھیار اٹھا رہے تھے پھر وہ رکھتا نہیں ہے رکھتے نہیں ہیں اپنے پیغمبر آپ نے ہتھیار ہے. تو جب یہ تجویز پر عمل کر لیا گیا تو ان میں آپ کو پتہ ہے کہ منافقین کے ایک بڑا بھی تھا عبداللہ بن ابی اس نے دیکھا اس نے کہا کہ اچھا میری نے چندی نہیں ہے اس کے ساتھ کم از کم کوئی 300 یا 350 کا کوئی لڑکا تھا اس کے ساتھ اس نے ہمیں دی اس نے ان کو دیا واپس کہا میری تو گالی نہیں جانا میں واپس پہنچا قبولیت نہیں تھی اللہ نے رد کر دیا. یہ نہیں ہے اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کے ہم محتاج ہیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کی قبولیت ہے. اللہ جس کو چاہے رد کر دیتے ہیں جس کو چاہے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو جس کا انتخاب بھی ہو تو پھر اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لے لیتے ہیں. بدر میں کہانیاں بھی چل رہی تھی کہ وہ محبت اور باز والی اس نے کہا نا کہ بھائی کو کہہ رہا ہے کہ یار تیرا کا کام بن گیا ہے تو سلیکٹ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا یار میرے ذرا تھوڑا ہے نا کام تو زمین بنا کے کام کو دلان میں تو میرا بھی کام بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا کہنے لگے کہنے کہ یا رسول اللہ ایسے کرتے ہیں میری اور ان کی کشتی کے بعد میں ان سے زیادہ تعلق پاتا اپنے بھائی جو ہے بھائی 2 بھائی ہیں تو چھوٹا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری کشتی کروا دیں میں اس کو جو ہے نا گرا دوں گا کہ میرے سے طاقتور نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں اور اللہ عرش پر دیکھ کے مسکرا رہا ہے. اللہ صاحب نے اپنے فرشتوں کو کہہ رہا ہے بالکل راضی ہے یہ ہے قبولیت. اور بیٹے کو اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں کام میں جا کے کہنے لگے کہنا کہ یار تیرا کا کام بن گیا ہے اور میرا بھی ذرا کام بنا لو ذرا سٹے آ جائیں جی اللہ اللہ اب یہ گئے وہاں پر کشتی مکمل ہو گئی بھائی نے جو ہے وہ ساتھ دے دیا چلے گئے. ابھی حضرت عبد الرحمن کے ایک بھائی ادھر ایک ادھر اور جو جنگجو ہوتے ہیں نا ان کی اگر تاریخ پڑھے تو
جب یہ صفیں باندھ لی جاتی ہیں اس وقت جو لڑنے والے جنگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پہلے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ میرا کام تیار ہے، فرتے میرا، پھر تیاری کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جو تھے ان کی جب ادھر نظر پڑی بچہ، ادھر پڑی تو اس سے بھی چھوٹا بچہ، انہوں نے دیکھا اور مسکرائے۔ اب تھوڑی دیر میں وہ بچہ جو ہے وہ کوئی مار رہا ہے، چھوٹے والا بچے جو ہے محبت اور مار ہے، وہ کوئی مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اچھا اچھا اللہ نے جدسی نہ ابو جہل کون ہے، جدسی نے بولا ابو جہل کون ہے نا۔ اور اچھا عبد الرحمن نے وہ مسکرائے، انہوں نے کہا یار یہ چھوٹا سا بچہ ٹھیک، انہوں نے کہا یار مسکرائے۔ تھوڑی دیر میں جب دیکھا نا اس کا جذبہ دیکھا تو آپ نے کہا وہ جو نکل کر آ رہا ہے وہ بار بار اس طرح ایسے چکر لگا رہا ہے، سب وہ ہو گیا۔ تو تاریخ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی وہ بتا ہی رہے ہیں کہ اترے میں وہ جو بچہ ہے وہ گیا، وار کیا گھوڑے پر، نیچے گرایا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اسی کے بارے میں کسی شاعر نے منظور کیا ہے نا، اس نے کہا کہ جب عبد الرحمن کو جب کہا نا کہ ابو جہل کے بارے میں وہ بچے نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، اللہ بس ہی نہ لگا، تو شاعر نے اس کو جو منظور کیا ہے اپنے کلام میں وہ کہتا ہے کہ ذرا بتائیے نا مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں کیا کہا کہ اللہ جن سے کام لیتے ہیں تو پھر اللہ دلوں سے بھی کام لے لیتے ہیں، بچوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اور یہ غزوہ احد جو ہم نے آیت مبارکہ ابھی ہم اس سے روشنی لیں گے کہ ہمیں بتلائے گی یہ آیت، اس آیت میں جو طاقت ہے اور اس آیت کی جو روحانیت ہے اور اس آیت میں جو محبوبیت ہے، میں یوں کہوں گا کہ اس آیت میں جو محبوبیت ہے وہ بھی ہمیں خوشبو آئے گی اس کی، کہ غزوہ احد یہ اسلام کی سب سے بڑی اور دوسری جنگ ہے، اور اس جنگ میں ایسی ایسی قربانیاں دی گئی، ایسی ایسی قربانیاں دی گئی، ایسی ایسی قربانیاں دی گئی، اور ایسے ایسے مسلے ہوئے صحابہ اکرام کے۔ کتابوں میں تو آپ سنتے ہیں، علماء اکرام سے بھی آپ سنتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا تو جو ہوا، لیکن اس کے علاوہ ایسے ایسے صحابہ اکرام ہیں، ایسے ایسے صحابی ہیں کہ جن کے مسلے ہوئے، جن کے جسم سے اعضاء کٹ ہوئے، جن کے کانوں کو اتار کر بکھیر دیا گیا، جن کی ناک کو اتار کر بکھیر دیا گیا، جن کی زبان کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے اس کی گوشت جیسے بکری کا گوشت اس کو بکھیر دیا جائے، ایسے ایسے صحابی کے، ایسے ایسے صحابہ کے جو ہے مسلے ہوئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اور یہ اللہ نے پھر شہید کی شان بیان کی ہے کہ اللہ کو اتنا یہ محبوبیت اور اتنی ان شہیدوں کی قربت میسر ہوئی ان کو اللہ کی کہ اللہ کو یہ قرآن میں کہنا پڑ گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ جو میرے راستے میں مارے گئے ہیں نا، میں بڑا آپ کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں باتیں کر رہا ہوں، اور جمعے کا جو یہ وقت ہوتا ہے نا کہ یہ دوستانہ ماحول میں چلتا ہے،
تو اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے رستے میں مارا جاتا ہے نا، جب اس کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، تھوڑا سا آگے چلیں تو شہید کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ شہید، زندہ۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک انسان ہے مر گیا ہے، اس کا جو گواہ ہوگا نا، یار اس کے سامنے اس کو مارا گیا، یہ اس کا گواہ ہے۔ لیکن شہید اپنا خود ہی گواہ ہوتا ہے۔ جب اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، تیری الوہیت کی، تیرے الہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ شہید جو ہے وہ اپنی گواہی خود دے رہا ہے۔ کتنے اعزاز کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کی بھی بڑی اقسام ہے، اس کی بھی بڑی اقسام ہے۔ جب اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جب شہید کا سر تن سے جدا ہوتا ہے اور ایک شہید چلا جاتا ہے، جب دوسرا شہید پیچھے آتا ہے تو وہ پہلے کیا ہوتا ہے، وہ اس کا ویلکم کرتا ہے، اس کو کہتا ہے مرحبا 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 اہلا وسہلا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلام۔ پہلے جو شہید کیا ہوتا ہے وہ پہلے کو کہتا ہے، دوسرے آنے والے کو کہتا ہے سلام۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں، پوجا۔ اور شہید کا جو مقام ہے نا، ہم مجھے بتائیں آپ اور میں ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ بتائیں ذرا، ہم اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ یار ہمیں جنت مل جائے، ہماری تھوڑی سی پکچر ہی لا دے، پانی بات پہ رہنا چاہیے، جنت ہی مل جائے۔ لیکن شہید کا مقام دیکھو کہ اللہ شہید سے پوچھتے ہیں کہ 10 یاد کی چاہیے، اللہ شہید سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ قرآن کی جو مٹھاس لیتے ہیں تمہیں ان کو تو پتا چل گیا ہے، چہروں سے پتا چل گیا ہے، ان کی زبانوں میں بھی آ گئے، چاہیے کیا چاہیے؟ تو پھر اللہ خود ایک انتخاب کرے گا۔ وہ انتخاب اللہ کہے گی کہ رضوان چاہیے، رضوان چاہیے، رضوان۔ رضوان کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی کا لفظ ہے اور اصطلاح شریعت میں خوشی کہتے ہیں، خوشی، تر و تازہ رہنا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جنت میں رضوان ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر انسان کی تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں انسان کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے رضوان چاہیے، پہلے سٹیں ملاقات ہوئی کہ اللہ نے کیا رضوان چاہیے۔ ہم جنت کی تلاش میں کام انسان جو ہے، ویسے تو شہید کی بڑی قسمیں ہیں، اس ظلم جس کو قتل کیا گیا، قرآن کہتے ہیں جس کو ظلم قتل کر دیا،
وہ بھی شہید ہے. جو اللہ کے راستے میں گیا ویسے ہی چلا گیا, بہت باتیں ہو گئی, حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. جس کو تعلق کی بیماری آئی ہو وہ چلا گیا, حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. اور جو بارڈر پر افواج اسلام وہ پہرا دے رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, کچھ لگ گیا ہے, جان نکل گئی ہے, حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. جو ملک کی خاطر, وطن کی خاطر جو مارا گیا ہے, حضور نے فرمایا وہ بھی شہید ہے. جی, اور سب سے آخر میں حضور نے فرمایا جو دین کے لیے مارا گیا اس کا درجہ, اس کو افضلیت سب سے اعلیٰ ہے. دین کے لیے مارا گیا. جہاد کی بھی بڑی قسمیں ہیں, بڑی اقسام ہے اس کی. 3 اقسام ہیں جہاد کی. پہلا جہاد, اگر آپ چاہو دنوں کا کام پورا چل رہے ہیں تو جہاد کی 3 اقسام ہیں. پہلی جہاد باللسان, زبان سے جہاد کرنا. دہشت کی بات نہیں کر رہا, زبان سے جہاد کرنا, کسی برائی کو روکنا, اس کے آگے دیوار بن جانا اور اچھائی کی طرف لے کر آنا, یہ ہے جہاد باللسان. یہ میرے لیے بھی سبق ہے, آپ کے لیے بھی سبق ہے, ہم سب مل کے یاد کرتے ہیں. اور دوسرا جہاد بالقلم, قلم کا جہاد ہے. جس قلم سے اسلام کا دفاع ہو, جس قلم سے مضامین پیدا ہو, جس قلم سے عنوان تیار کیے جائے ہو, اس کو کہتے ہیں جہاد بالقلم. اور تیسرا مجاہدوں کی پسندیدہ وہ ہے جہاد بالسیف, وہ تلوار والا جہاد. یہ جہاد بالسیف ٹھیک سامنے آئے, ادھر سے اعلان ہوتا ہے حل من مبارزین, آہن لگا کے کوئی آتے آجا حل من مبارزین, تو میرے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور ان پر بھی برکت کے سرکن سے ملا کرتے ہیں. یہ جہاد بالسیف. پھر آواز آتی ہے حل من مبارزین, اسی جنگ میں ہے کوئی آگے بڑھنے والا, آئے ذرا. میرے مولا علی کرم اللہ وجہ دوسری مرتبہ سرکن سے جدا کرتے تھے, پھر تیسری آواز اٹھتی ہے, پھر سرکن سے جدا کرتے تھے. یہ ہے جہاد بالسیف. اور اللہ کے راستے میں مارا جانا اور اللہ کے راستے میں ٹکڑے ہونا یہ چھوٹی بات ہے. میں نے پہلے کہا یہ تو قبولیت ہے. اللہ جسے پسند کرتے ہیں اس کا انتخاب کرتے ہیں. بات یاد رکھیے, اسلام کو کوئی ہماری ضرورت نہیں. اللہ تو جانوں سے کام لے لیتے ہیں. امام شارح بخاری میں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, شارح بخاری میں روایت ہے کہ ایک عیسائی, اس کے راوی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ, یہ دیکھا ہم نے جو چند دن پہلے وہ انڈیا میں ایک بدبخت عورت جو ہے جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. اس لیے اسلام کہتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی کام ہو جائے پھر ہمیں احترام نہیں چاہیے, پھر ہمیں انتقام چاہیے. پھر احترام نہیں چاہیے, ہمیں انتقام چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس امت کی اس ٹائم جو نااہلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ قوم دل بند ہے. ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, اس وقت ہمارے اندر یکسوئی نہیں ہے, یکجائی نہیں ہے.
ہمارے اندر وحدت نہیں ہے، ہم بکھرے پڑے ہیں، الگ الگ ہوئے پڑے۔ اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ گستاخی کی اس نے، مجھے بتائیں کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ اب یہ وقت آیا پڑا ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ اس بات کا بس جو ہے وہ نوٹس لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں کو نوٹس بھی نہیں لیا جاتا۔ بڑی یاد رکھیے گا، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ کھل جائے گا انشاءاللہ، سب کچھ کھل جائے گا۔ لیکن یار کم از کم ہم کچھ کر نہیں سکتے تو لیکن کم از کم ہم اپنے نبی کی حرمت کے لیے، اپنے نبی کی ناموس کے لیے کم از کم ہم آواز کو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے؟ اس پر پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب پوچھنے میں عمل آ رہا ہے نا، مجھے یہ نہیں آ رہا کہ میں نے اس کی وجہ سے ایسے ہوگا، اس کی وجہ سے، یہ ایمان نہیں ہے، تو ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ جب ہم میں سے تو وہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ واقعہ بتاتے ہیں شرح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو کتا ہی بہتر تھا۔ عیسائیوں کی تقریب ہوئی، اس میں منگولوں جو تھے، منگولوں وہ بادشاہ اکٹھے ہوئے، ہزاروں کا مجمع ہے اس میں، تو ایک عیسائی جو ہے وہ عیسائیت اس نے قبول کی، وہ پادری جو تھا ان کا مبلغ جو تھا وہ تقریر کر رہا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بک رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، اور ایک کتا سائڈ پر بنا ہوا ہے اس محل میں، اور جب اس نے گالیاں بکنا شروع کی وہ کتے نے رسی چھڑوائی اور آ کر اس پہ حملہ کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے، شرح بخاری میں ہے، امام زہبی نے اس کو آنکھوں دیکھا ہے، وہ آگے بتلاتا ہوں میں۔ امام زہبی اس کے کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا، کہنے لگے کہ جب وہ کتا ٹوٹا تو کہنے لگے کہ لوگوں نے اس کو چھڑایا، زخمی ہوا، اس کو پھر ٹھیک طریقے سے باندھ دیا، اور وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مدد کو کہا، اس کو پادری کو کہا، انہوں نے کہا کہ یار کچھ شکل کرو، تم رسول اللہ کی اور نبی کی گستاخی کی ہے تو وہ کتے نے برداشت نہیں کی۔ کتا بھی ہم سے وفادار ہے، کیا؟ اور وہ پادری کہنے لگا، کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے کہا میں یہ کتا بڑا خوددار ہے، میں تقریر کر رہا تھا، میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا تھا، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے مارنے لگا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو باندھو۔ اس پادری نے پھر تقریر شروع کی، پھر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ اس کتے نے اپنی رسی کو توڑ کر پھر اس پر حملہ کیا اور اس کو واسطے جہنم کر دیا۔ اور منگولوں نے اس وقت امام زہبی رحمہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، اور اس وقت یہ منظر کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم کیا کریں؟ میں نے پہلے بات کی ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں جنت کی طرف۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر ایمان کی مضبوطی لے کر یقین پیدا کریں۔ ہمارے اندر جتنے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا یقین نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے یقین نہیں ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں مردوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے نہیں ہیں، زندوں کے لیے کرتے نہیں ہیں، یقین نہیں ہے۔ جتنی دیر تک میرے بھائیوں ہمارے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔
یا اللہ ایسے نہیں صحابہ کرام سے راضی ہوا، اللہ نے ایسے نہیں قرآن پاک میں ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایسے نہیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ان کے لیے۔ اسی جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، معتبر صحابی، جلیل القدر صحابی، ان کی لاش کو جب اٹھایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ، جو 70 شہداء ہوئے ان میں یہ مصعب بن عمیر بھی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کفن پورا نہیں آتا، مصعب بن عمیر کے اوپر کفن پورا نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے کرو اس کے منہ پر کفن دے دو، اس کے پاؤں پر گھاس کر دو۔ یہ کس کے لیے؟ نبی کی محبت کے لیے۔ یار وہ جو جماعت تھی، وہ جو جانثار تھے، وہ جو اشاعت تھے، وہ کہتے تھے کہ یار ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، فاتح برداشت کر لی ہے، لیکن حضور کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہم سے، صرف حضور سامنے آنے ہماری مصیبتیں ہی دور ہوتی ہیں۔ ان کا ایمان تھا، اور جیسے جیسے میرے نبی نے ارشاد مبارک آپ کا حکم صادر ہونا، ویسے ویسے صحابہ اکرام نے کھڑے ہو کر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں کیا، یہاں سے سنتے ہیں یہاں سے نکل جاتے ہیں، جمعے کے جمعے آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے سنا ہے، اکثر سنتا ہوں کہ یار کہتے ہیں کہ مصروف ہے گئے ہیں، ان کے لیے کیا مصروفیت ہے؟ کتنے ادھر ہمارے دوست، کتنے لوگ ایسے چلے گئے ہیں، یہ بتائیں موت دروازہ کا ٹھکا کے آتی ہے؟ یار موت کا کوئی خوف نہیں ہے، موت دروازہ دستک دے کے آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، تیاری کرے بھائی، اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے، اگر آج تیاری نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بعد میں کیا ہونا ہے؟ بعد میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ انسان ایسے 100 کی سپیڈ میں چل رہا ہے، اس طرح 101 مارتا ہے، ریس پہ پاؤں ہے، جیسے اس نے ایسے پکڑنا ہے تو زیرو پہ آ جانا، سوئی میں نہیں پڑ جانا، ریس چیز ہر چیز ختم، کہانی ختم، سب کچھ ختم۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا اس کے پاؤں پر گھاس دے دو۔ صحابہ اکرام نے جب گھاس رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلا اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، کیا یا اللہ یہ مصعب بن عمیر ہیں جنہوں نے تیرے کلمے کی خاطر اللہ نے سب کچھ برداشت کر لیا، یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو دن میں 2 مرتبہ جوڑے تبدیل کرتا تھا، آج اس کا یہ جرم ہے کہ آج اس نے اس کلمہ پڑھا، آج تیرے نبی کی قدموں میں آیا، آج یہ تیرے راستے میں مارا گیا، آج اس پر کفن بھی پورا نہیں آیا۔ تو کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ میں مصعب سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیں میرے محبوب کی دعا سبحان اللہ، فوری اس پر جو ہے وہ اللہ نور لگا دیتے ہیں، اس راضی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے، اور ایک ایسے آگے چلتے جائیں یار یہ جنگ احد، میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہ غزوہ احد بھی ہے اور جذبہ احد بھی ہے، ایسی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور ایسے آگے لوگ نکلے ہیں، ایسے صحابی آگے نکلے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح صحابی تھے، لگڑا کے چلتے تھے، مضبوط تھے، چلا نہیں جاتا تھا۔ آج ہمارے پاس بڑے بہانے ہیں، ہمارے پاس 100 بہانے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب حضور علیہ السلام وہ میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں عمر بن جموح بھی تھا سامنے، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، میرے نبی نے فرمایا
کہ عمر بن جموح تو کمزور ہے یار، معذور ہے، تجھے واپس جا مدینہ چلا جا اپنا، تو سمجھی تجھے جہاد کا ثواب مل گیا ہے، تجھے شہیدوں کا ثواب مل گیا ہے۔ عمر بن جموح نے پتہ کیا جواب دیا؟ ٹھیک، عمر بن جموح نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور میں معذور ضرور ہوں لیکن میرا ایمان کمزور نہیں ہے۔ ہمیں بتائیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا آپ کو چالی ہو گیا، چلے جاؤ، چلے جاتے ٹھیک، ان کو وعدہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، جنتی میں پکا، لیکن کیا جواب دے دیں؟ یا رسول اللہ میں معذور ہوں لیکن آپ کا امتی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، آپ کا چوکیدار ہوں، میں معذور تو ہوں لیکن میرا ایمان کمزور نہیں ہے۔ تو وہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہی 70 شہداء میں ان کی بھی خبر ہے، وہاں پر ان کی بھی خبر ہے، اور میں بتاؤں آپ کو ان کے ساتھ واقعہ کیا ہے۔ جب ان کی لاش کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار عمر بن جموح معذور تھا بیچارہ، ایسا کرو کہ یار اس کی جو لاش ہے نا وہ مدینہ لے جاؤ، اس کے جاتا ہے جنازے پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، یہ اسلام کی ہدایت۔ ہاں حضور نے فرمایا یار اونٹ پہ رکھو لے جاؤ۔ جب ان کی لاش کو صحابہ نے اونٹ پر رکھا، پھر چاول پر اس لاش کو اٹھا کر رکھا، اب اونٹ کو دھک رہے ہیں، اب اونٹ اٹھ بھی نہیں رہا، اونٹ اٹھ نہیں رہا، بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں، پھر آئے اس سے تھی آیا جی کہہ لگے کہ آپ کا حکم ہوا ہے ہم لے کے جانے لگے، لیکن اونٹ کیا نا نہیں مانا، اونٹ نہیں رہا۔ حضور نے فوری سمجھ لیا، آپ نے کہا اچھا ایسا کرو اس کے بیٹے کو کرو آپ سے گزار دیں، پاک کے نام گزار دیں، اللہ نے بیٹے آگے صاحب جاتے آگے ہم نے جموں کے اگر حضور نے فرمایا تمہارے ابا نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی؟ تمہارے ابا نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی؟ تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارے ابا نے دعا کی تھی۔ کہا کیا؟ کہا کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے جب مدینہ سے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے تو اپنے راستے میں قبول کر لینا، مجھے واپس نہ لوٹانا، مجھے واپس نہ بھیجنا، میں تیرے راستے میں مارا جاؤں، تیرے راستے میں میرے ٹکڑے ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ، اور ایک صحابی انصاری اور مہاجر کو دعا کیا کرتے ہیں، ہم کو دعا کرتے کہتے ہیں چل کہتے کیا ہے، کہنا مجھے بھی شہادت کا شوق ہے، اس نے کہا مجھے بھی ہے، اللہ ٹھیک ہے، کہا دعا مانگ۔ اب وہ پہلے والا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیرے راستے میں مارا جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چھلنی ہو جاؤں میں۔ اب وہ دوسرے والا آمین کہہ رہے ہیں، دوسرے والا آمین، اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کیا؟ یا اللہ میں تیرے راستے میں مارا جاؤں، میرے اعضاء جسم کے الگ الگ ہو جائیں، بکھر جائیں، کل قیامت کے دن جب تو میرے اعضاء کو جوڑے، انہیں بات کیا کر رہے ہیں یار اللہ سے، کہ میرے اعضاء بدل تو جب جوڑے تو میرے اعضاء سے یہ آواز ہے ثم اٹھیا ثم اقتل، ثم اٹھیا ثم اقتل، ثم اٹھیا ثم اقتل، اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، تیرے راستے میں مارا جاؤں، میری گردن کو جدا کر دیا جائے، میرے گوشت کے چیترے ہو جائیں، مجھے جنت میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو تیرے راستے میں مارا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ امام نظر ہوتے ہیں شادی لیتی ہے بڑی ملتی ہے، آپ کو ملتی ہے سبحان اللہ۔ اسی میں ایک اور صحابی ہیں، حضرت حمزہ کو چلتا رہتا ہے،
لیکن میں نے کہا کہ یار باقی صاحب باقی بیچارے چھوٹی دار ہیں انہوں نے تو ذکر کیا کرنے نہیں کرتے یار ان کا بھی حق ہے ان کا بھی حق ہے. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پتھر کی چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی جنگ میں پتھر کی چٹان پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ نیچے لٹک رہے ہیں اور ایک صحابی پہاڑ کے نیچے تڑپ رہا ہے. تو پاس ایک مشکیزے والا گزرا ہے اسی جنگ میں. میں پہلے دن بات کر رہا ہوں اسی جنگ میں یہی رومان شہر ہے اسی میں رہ رہے ہیں. گزر رہا ہے مشکیزہ پانی والا پکڑا ہوا ہے جلدی سے پاس بدک رہا ہے صحابی اور اس کو پانی شانی دیتا ہوں. پاس گئے کہ پانی چاہیے کہا نہیں ادا چاہے کرے آپ. صحابی کہہ رہا نہیں پانی نہیں چاہیے. انہوں نے کہا دوائی چاہیے کہا نہیں کیا چاہیے. مجھے یار ایک میرے احسان کر دی کیا مجھے یار نے چھوٹے میرے نبی کی زیارت کروا میرے حضور کی زیارت کروا دے میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث میں بولتا ہے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے. اللہ نے ایسے نہیں قرآن میں ان کے بارے میں کہا ولا تحسبن الذین یہ ذات کے بارے میں کہا ہے. یہ ہے وہ شہید یہ ہے خوش قسمت کو جن کے بارے میں کہا گیا ہے. یہ ان کے انعامات ہیں جو اللہ نے ان کو دیے ہیں. یہ ان پر فضل ہوا ہے. ایسے نہیں کوئی خوشی نصیب ہوتی شہیدوں کو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا کہ مجھے جلدی سے لے لیں اپنے نبی کے پاس. اب اس مشکیزے میں پانی یہ رکھا ہے صحابی نے اٹھایا کندھوں پر لے کے جا رہا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں پاؤں مبارک نیچے لٹک رہے ہیں. اس نے دور سے دیکھا اس نے یہ نہیں کہ مجھے پاس لے جاؤ ادب و احترام زخمی ہے خون آلود ہے. کہنے لگا یار مجھے نہیں چھاڑ دے بس ادھر ہی چھوڑ دے. اس نے چھوڑ دیا اور یہ صحابی گھسٹ گھسٹ کر لٹک لٹک کر یہ حضور کے قدموں میں پہنچے اور حضور کے پاؤں مبارک پر اپنے گال پہ سے گھسیٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ اللہ اکبر. گھسیٹنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیچے دیکھا آپ نے پیار کیا اور آپ نے اعزاز دے دیا. صاحب کیا کہا اس نے یہ زیاد ابن مسکن ہے جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ کے سیدھا جنت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. جملہ کیا تھا اس تو رب الکعبہ لیکن خدا کی قسم میں نے اپنے محمد عربی کا چہرہ دیکھ لیا میں کامیاب ہو گیا. ایسے نہیں اس کو پھر شاید نے کیا کہا اس نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے نکل جائے دم مرود تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آواز. سبحان اللہ. یار میں اس پر جو ہے وہ استقام کرتا ہوں گفتگو کا آپ کا وقت بھی جو ہے وہ زیادہ دے دیا میں نے معذرت چاہتا ہوں. تو میں نے یار آپ سے ایک وعدہ لینا ہے اور وعدہ اپنے لیے نہیں ہے اپنے لیے نہیں ہے. اتوار کا دن ہے روز اتوار ہے. میں یقین جانیے اس نیت سے آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں. یار اتوار کا دن جو ہے وہ آپ نے عصر کے وقت جو ہے عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز آپ نے ادھر شاہی مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کیوں پڑھنی ہے کہ جو گستاخی اس بدبخت عورت نے کی ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے جی اس کے احتجاجی ریلی جو ہے وہ انشاءاللہ ادھر سے قافلہ نکلے گا اور مدینہ چوک میں پڑھاؤ گا انشاءاللہ. ہم نے بتایا تھا یہ ہماری جو باتیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اپنی مجھے یہ بتائے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں. آپ اٹھائیں گا آپ اٹھائیں گا. اب مجھے بتائیں ذرا کہ نبی سے بڑھ کر کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ گرمی کا احساس کرو گے دیکھو گے گرمی کو جی. متبتی ریتوں پر وہ بلال بھی گھسیٹا گیا لیکن اس نے کلمہ نہیں چھوڑا
صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ ذبح کروا دیا گیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا گیا، اپنے بچوں سے یتیم ہو گئے، سب کچھ نبی کے دامن پر لٹا دیا گیا۔ کیا مجھے بتائیں کہ ہم صحابہ سے زیادہ بڑھ گئے؟ بتائیں ہم اپنی جانوں میں نذرانہ پیش کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اقرار کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اقرار کریں گے، ہم اپنے نبوت کے چوکیدار رہیں گے انشاءاللہ، اپنے نبوت کے پہرے دار رہیں گے انشاءاللہ، صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلیں گے انشاءاللہ، سیاد ابن مسلم کے بھائی بنیں گے ہم، مصعب بن عمیر کے بھائی بنیں گے ہم، بتاؤ اونچی بات سے ابو بکر صدیق کے بھائی بنیں گے ہم، فاروق اعظم کے بھائی بنیں گے ہم، عثمان بن عفان کے بھائی بنیں گے ہم، بتاؤ علی شیر خدا کے بھائی بنیں گے ہم، بتاؤ اونچی بات سے ہاتھ اٹھا کر ہم اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہے اگر نبی کی حرمت پر بات آئے گی تو ہم اپنی جانوں کا زیادہ پیش کر دیں گے۔ اگر خدا کی قسم میرے نبی کی تبوس پر ہوگا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے والدین کو قربان کر دیں گے۔ خدا کی قسم ہے ہم سب کو لٹا دیں گے۔ نبی کی کوئی عزت، کوئی بھاؤ، کوئی بکواس کرے گا، کوئی بدتمیزی کرے گا، خدا کی قسم ہے ہم اس کو کاشت مولی کی طرح کاٹ کے رکھیں گے انشاءاللہ، سلام کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری بھائی بہن یہاں پر انشاءاللہ نعرے لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ، نبی کی محبت سے ملیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ اس کی آواز سے ہم کیوں گئے ہو کش کر کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حق جو آپ نے دان کبھی کا محمد ہمارے بڑی شان، ہمارے بڑی شان، محمد ہمارے۔ یہ آپ کا وعدہ لیا میں نے، یہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا، آپ نے اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کیا، آپ نے میری خاطر نہیں نکلا، آپ نے میر انور شاہ صاحب کے لیے نہیں نکلا، آپ نے میر محمود شاہ صاحب کے لیے نہیں نکلا، آپ نے اپنے والدین اساتذہ کے لیے نہیں نکلا۔ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یہ ہم نے اپنے نبی کے لیے نکالا ہے۔ کم سے کم ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اور خدا کی قسم قیامت کے دن میرے نبی ہماری طرف توجہ کریں گے۔ ہمارے نبی یہ تو کہہ رہے کہ آگے تم نکلے گے اپنے گھروں سے، آگے ان کے رستے بند ہیں، ان کے بازوؤں کو بند کیا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں کو جکڑا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ خدا کی قسم اگر یہ آج ہم اپنے نبی کے لیے باہر نہ نکلے، اپنے نبی کے لیے آواز نہ اٹھائی، اسلام کی خاطر آواز نہ اٹھائی، مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن میرے نبی یقین ہماری طرف بتاؤ ہم اس وقت سے بڑھ گئے، اس وقت سے ہم بنا مانگے، یہ آؤ کہ ہم جو ہے وہ اپنے نبی کی خاطر اتنا وقت بھی نہ لیں، کل قیامت کے دن میرے نبی پر وہاں سے شفا کرنے بیٹھے۔ ایسا نہ کرنا میرے بھائی، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ اپنے ہر اپنے دوست بھائی عزیز کو اپنے دعوت دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کسی بھی سیاسی پارٹی، کسی کی کوئی کسی حکمران کی خاطر، کسی لیڈر کسی قائد کی خاطر نہیں، ہمارا ایک ہی قائد ہے، ہمارا ایک قائد ہے، ہمارا ایک ہیرو ہے، وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرنا ہے انشاءاللہ، ملیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے خود بھی نکالنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی نکالنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نکالو یار، اپنے بچوں کو بھی نکالو اس کام کے لیے، اپنے بچوں کو بھی یہ راستہ دکھاؤ۔ خدا کی قسم آج تم ان بچوں کو دین کے لیے، دین کی بیداری کے لیے نہیں چلاؤ گے تو خدا کی قسم قبر میں جب تم قبر میں پڑے ہو تمہاری فاتح کے لیے بھی نہیں آئے گی۔ اگر ان کے اندر دین کی بیداری نہیں ہو تو دین کی بیداری کرواؤ گے انشاءاللہ؟ میں انشاءاللہ انتظار کروں گا 5 بجے آپ بلانے آ رہا ہے، ساری زندگی ہمیں پیسہ پیچھے بھاگنا ہے، ساری زندگی ہمیں ریس لگانی ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر
ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کر آپ کی منت کر رہا ہوں ایک سید زیادہ ہونے کی آپ کی درخواست کر رہا ہوں زیادہ ہونے کی آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ دیکھیے گا رسول اللہ ہماری سفارش کیسے کریں گے آپ کی سفارش کب بنیں گے جب آج ہم اپنے نبی کب بنیں گے ہمیں اپنی سے بڑھ کر کوئی چیز نبی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہمارے والدین بچے سب کچھ ہمارا مال جان سب کچھ اللہ کے لیے سب کہیں انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ میں آئیں گے آپ کی